صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب قاب قوسین ولی والدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مل کے صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خلاق دو عالم مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے مالک جمیع حاجات و مقاصد قبول فرمائے۔ اس ذکر کے وارث کا جلد ظہور ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی جتنی دلوں میں غرض علی بادشاہ سے ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی کہ میں گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ جانا ہے۔ ہر بندے سے میری گزارش ہے ایک ایک لفظ پہ میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ جو پیغام میں لایا ہوں اسے میں اپنے وقت سے پہلے مکمل کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ میری آواز پہنچ رہی ہے جی آپ تک؟ سامعین گرامی قدر، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ سارا سال جن لوگوں کو محمد کے بیٹے کی شبیہوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس مہینے کی پہلی 10 دنوں میں وہی بندے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں لے کے بازاروں میں آ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روز محشر تم نے مصطفیٰ کے متھے لگنا ہے یا ابراہیم کے متھے لگنا ہے؟ سامعین گرامی قدر، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مینا کے اندر دمبا تھا، لیکن ہم لوگ بچڑے، اونٹ، بکرے قربان کرتے ہیں۔ آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اپنا جانور لے کے میری گلی میں نہ آنا، میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب آتا ہے حسین کے 10 محرم کے دن، وہی بندے کہتے ہیں جی مرتجز کی شبیہ لے کے بازار میں نہ آنا، ہمارے نکاحوں کو خطرہ ہے۔ تو مولوی معلوم ہوا مولوی کو ہر جانور سے مسئلہ نہیں اور ہر جانور سے تکلیف بھی نہیں، اس کو تکلیف ہے نسبت سے۔ سامعین گرامی قدر، مویشی منڈی کے اندر پچھلے سال مجھے ایک بھائی ملے، وہ جانور خرید رہے تھے اور میں بڑا حیران ہوا، ہر طرح سے کوئی اینگل نہیں چھوڑا اس نے جانور کا۔ وہ جانور کا معائنہ کر رہے تھے، میں پاس چلا گیا، میں نے کہا قبلہ سارا سال ہم لوگ کسائیوں کی دکانوں سے گوشت لے کر کھاتے ہیں، کبھی آج تک ہم نے کسی کسائی سے نہیں پوچھا جس جانور کا گوشت ہمیں بیچ رہا ہے کیا اس کی عمر پوری تھی، کیا اس کے دان ٹھیک تھے، اس کا سینگ برابر تھے، کان تو نہیں کٹے تھے، کوئی بیماری تو نہیں تھی، کیا مسئلہ ہے؟ جب ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں ہم اس کو مکمل چیک کرتے ہیں، پھر قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس جانور کو ہم نے قربانی کے لیے لینا ہے وہ بے عیب ہو۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس جانور کو قربانی کے لیے لینا ہے اس کا بے عیب ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے اس جانور کی جگہ پہ قربان ہونا ہے جو عرش سے بے عیب آیا
گیا تھا. سوال اتنا ہی ہے کہ جب بے عیب دمبے کی جگہ پر عیب والا دمبا نہیں آ سکتا, بے عیب محمد کی جگہ پر عیب والا بندہ کیسے آ سکتا؟ ادھر کوئی حاجی بیٹھا ہے تو میری بات کی تائید کرے گا, اگر نہیں بیٹھا تو اپنے محلے میں جا کے کسی حاجی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, اسے پوچھنا حج پہ جو گیا تھا ادھر شیطانوں کو مار کے آیا ہے؟ وہ کہے گا جی مار کے آیا ہوں, اگر میں جمرات میں رمی نہ کرتا اللہ میرا حج قبول ہی نہیں کرتا. اسے پوچھنا کتنوں کو مار کے آیا تھا؟ وہ کہے گا جی 3 کو. پھر اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھی جب شیطان ایک ہے تو پھر 3 کو کیوں مار کے آیا ہے؟ تو آپ پتہ نہیں کن تینوں کو سمجھ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جن کو 3 جو ادھر پلر بنے ہیں وہ شیطانوں کے مقبرے نہیں, بلکہ وہ 3 کرداروں کی یاد میں پلر کھڑے ہیں, اور وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ 3 کردار قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنے تھے. شیطان ایک ہے, سب سے پہلے آیا حضرت ابراہیم کے پاس, کہتے جی اللہ کا نبی کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, میں اس خواب کی تعبیر پوری کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ. توجہ ہے جی, میں اس خواب کی تعبیر پوری کرنے جا رہا ہوں. کہتے جی اللہ کا نبی خواب تو میں بھی بہت دیکھتا ہوں لیکن ہر خواب کی تعبیر پوری نہیں کرتا. جناب ابراہیم نے کنکر اٹھایا, مار کے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتے پہچانا کیسے میں شیطان ہوں؟ جناب ابراہیم مسکرا کے فرماتے ہیں جو نبی کا اور اپنا مقابلہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے. دوسرا کردار جناب اسماعیل کے پاس آ گیا, روپ بدلا. کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے بابا کے ساتھ. معلوم ہے تمہارا بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی انہوں نے خواب دیکھا ہے اور اب وہ مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اسماعیل تو اتنا خوبصورت ہے, اتنا جوان ہے, تیری جوانی ضائع ہو جائے گی. تیرا باپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے, وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کا دماغ ٹھیک نہیں. جب خواب دیکھ لیا تو چپ کر جائے, ضروری تو نہیں اپنا جوان بیٹا مار دے. جناب اسماعیل نے کنکر اٹھائے, مار کے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں آپ نے کیسے پہچانا؟ جناب اسماعیل کہتے ہیں عقل کا علاج کرا. جو نبی کے دماغ پہ ہذیان کا فتویٰ لگائے وہ شیطان ہوتا. آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں. تیسرا مقام, اب جو مقام تھا اس پہ شیطان کو اطمینان تھا کہ یہاں میں کامیاب ضرور ہوں گا, کیونکہ اس کے پاس تجربہ تھا. وہ جناب نوح اور جناب لوط کی بیوی کو بہکا چکا تھا, لیکن وہ کم عقل یہ نہیں جانتا تھا کہ جناب ہاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں بلکہ معصوم کی ماں ہے. معصوم کی ماں کو وہ بہکا نہیں سکتا. پاس آ کے کہتے ہیں دکل باب دروازے پہ. جناب ہاجرہ نے فرمایا کون؟ کہا جی آپ کا خیر خواہ. کس کام سے آئے ہو؟ بی بی آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی دعوت پہ گئے ہیں. کہا بی بی دعوت پہ نہیں گئے, میری طرف توجہ رہے, دعوت پہ نہیں گئے. بھلا دعوت پہ بھی کوئی چھری اور رسی لے کے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا بی بی تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. بی بی فرماتی ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ نبی ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو مرضی کرے. آوازیں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہتے بی بی باہر آ, اپنے بیٹے کو بچا. اس وقت جناب ہاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتا ہے عجب بات نہیں, میں ابراہیم کے پاس گیا, اس نے پہچان لیا. اسماعیل کے پاس گیا, اس نے پہچان لیا. اب جو تیرے پاس آیا ہوں, بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ آواز آئی جو نبی کی بیوی کو میدان میں لے کر آئے. بس سامعین گرامی قدر, تبرکن ایک لفظ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں. مینا میں دمبا ذبح ہوا تھا, کربلا میں کنبا ذبح ہو گیا. عجیب مسلمان ہیں, دمبے کی یاد مناتے ہیں, کنبے کی یاد نہیں مناتے.
اللہ نہ کرے آپ بازار میں جا رہے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی عمر کی بیٹی یا بہن ہو اور بازار میں آپ کا کوئی دشمن یا کوئی لٹیرا آپ پہ حملہ کر دے، آپ کے منہ سے بے ساختہ ایک لفظ نکلے گا، آپ کہیں گے جو مرضی لے لے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے، لیکن منت مان میری بہن کو کچھ نہ کہیں۔ روتے اسی لیے ہیں کہ سجاد کو صرف سکینہ کے سامنے مارتے نہیں رہے، بلکہ سجاد کے سامنے معصومہ کو بھی مارتے رہے ہیں۔ ایک ہائے اور کیجئے گا اور میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ شام کے بازار میں ایک عورت پاس آئی امام حسین کے سر کے، اور سپاہی سے پوچھتی ہے، سپاہی میں نے سنا ہے کہ یہ سر بولتا ہے۔ سپاہی نے کہا تو نے ٹھیک سنا ہے۔ کہتی ہے کیا یہ میرے سے کلام کرے گا؟ سپاہی کہتے ہیں نہیں، یہ تیرے سے کلام نہیں کرے گا۔ وہ کہتی ہے جی کیوں؟ کہتے ہیں یہ سر صرف 2 مقاموں پہ بولتا ہے، اتنی ہائے کرنا شام والی بی بی تم پہ راضی ہو جائیں۔ کہتی ہے یہ سر مجھ سے کلام کیوں نہیں کرے گا؟ آوازیں یہ سر صرف 2 جگہوں پر بولتا ہے۔ پہلی دفعہ جانتی ہے کب بولتا ہے؟ وہ کہتی ہے کب بولتا ہے؟ کہتے ہیں جب رش بڑھ جائے نا اور اس کی بہن کہے قرآن پڑھ، تب یہ سر قرآن پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے قرآن پڑھنے سے اس کی بہن کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سپاہی کہتا ہے جب یہ قرآن پڑھتا ہے نا لوگ معجزہ معجزہ کر کے سر کی طرف دوڑتے ہیں، رش کم ہوتا ہے، اتنی پردہ دار ہے، وہ کچھ قدم آرام سے چل لیتی ہے۔ عورت کہتی ہے دوسری دفعہ یہ سر کب بولتا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں دوسری دفعہ تب بولتا ہے جب اس کی 4 سالہ بیٹی کو کوئی شخص تماچا مار دے۔ یہ سر نیزے پہ بے ساختہ کہتا ہے ہائے میری سکینہ، اللہ لعنت اللہ ہے۔